بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج، والصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقال الحق سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فضیلت مآب علماء کرام، لائق صد تکریم سامعین مکرم، میری آواز کس کس تک پہنچ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے گا۔ میری ایک ادب سے گزارش ہے کہ یہ چلنے پھرنے والے بھائی اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، عزتوں سے نوازے، ان کو بیٹھنے کی گزارش کر دیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، علماء کرام اور خطبائے عظام کی طویل لسٹ موجود ہے، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جب ہم سید الکونین کی بات سننی ہے تو اس کا کچھ ادب بھی ہوتا ہے، کچھ تقاضے ہیں اس کے۔ تو آپ ساتھیوں سے گزارش کیجیے، میں ڈاکٹر صاحب سے معذرتاً یہ گزارش کرنے سے پہلے پوچھ نہیں سکا، تو ان سے گزارش کیجیے کہ جو تو آ رہے ہیں ان کو ویلکم کہیں، ایک دو ساتھی، باقیوں کو ایک منٹ بٹھا دیجیے۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بینگ اے مسلم، مجھے اور آپ کو اس بات کی گواہی دینی ہے اور دیتے ہیں، اور ہر مسلمان جب تک اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس وقت تک اس کے اسلام کا اظہار نہیں ہوتا۔ یہ خوبصورت اتفاق ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کے بھی 12 حروف ہیں، اور ان 12 حروف میں کوئی بھی نقطہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ، اس جملے کے بھی 12 حروف ہیں اور ان میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ یہ 12 اور 12 24 حروف پر مشتمل ایک مسلمان کی گواہی ہے، ایک کانٹریکٹ سائن کرتا ہے اللہ کے ساتھ کہ میں اللہ عز جلال کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جس شخص کی یہ تمنا اور خواہش ہے کہ اس کی زندگی کے 24 گھنٹے ہر قسم کے نقطے سے پاک ہوں، اس کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ نہ میں زندگی میں کوئی توحید پہ نقطہ آنے دوں گا اور نہ ہی میں رسالت پہ کوئی نقطہ آنے دوں گا۔ جب میں یہ گواہی دیتا ہوں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو میری اس گواہی کے 5 تقاضے ہیں جن کا آج میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس گواہی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ میں زبان سے اس کا اظہار بھی کروں، دل سے تصدیق بھی کروں، اور میرا یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رسالت کا میں نے اظہار کیا ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی رسالت کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک زمانے کے لیے، کسی ایک خاص قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کی رسالت قیامت تک آنے والی انسانیت اور جنوں کے لیے۔ یہ تقاضا مجھے کہاں سے سمجھ آیا؟ کیونکہ اللہ عز وجل نے اس بات کا اعلان خود کروایا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ میرے محبوب آپ خود بھی اعلان کر دیجئے کہ میں پوری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا فضلت علی الانبیاء ب6، 6 چیزوں کے ساتھ اللہ عز وجل نے مجھے انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دی۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے اللہ عز وجل نے جوامع الکلم سے نوازا ہے، بہت ہی چھوٹے جملے جو دنیا جہان کے ڈاکٹرز اور فلاسفر جمع ہو کے اپنی زندگی کی گفتگو ان چند جملوں کے مقابلے میں پیش نہیں کر سکتے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت پر دشمن ہوتا ہے اور اس کے دل میں میرا رعب اللہ ڈال دیتے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اور اللہ عز و جلال نے میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، جہاں بھی جس کو نماز کا وقت آ جائے اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، انبیاء علیہم السلام میں سے کسی پیغمبر کو کسی خاص قوم کی طرف، کسی قبیلے کی طرف بھیجا جاتا، لیکن میرے مالک نے مجھے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، اور مجھے اللہ عز و جلال نے خاتم النبیین بنایا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اظہار کرنے والا، اقرار کرنے والا، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس بات کا یقین کر لے، نظریہ بنائے، یہ اس کا عقیدہ ہونا چاہیے زندگی کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم یا علاقے کے لیے نہیں، جس طرح اللہ نے ان کو پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے، اسی طرح ان کی نبوت اور رسالت قیامت تک ہے اور پوری انسانیت تک۔ رسالت کے اس اظہار و اقرار کا ایک دوسرا تقاضا بھی ہے کہ مجھے یہ یقین کرنا ہے، میرا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رسالت کا میں اقرار کرتا ہوں، ان کی رسالت سابقہ تمام رسالتوں کی ناسخ ہے. ان کی آمد کے بعد کسی کی رسالت نہیں اب چلے گی. جو کتاب اللہ نے ان کو عطا کی ہے وہ جملہ ان تمام کتابوں کے لیے ناسخ ہے جو اللہ عز و جلال نے صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، تورات، انجیل اور زبور کی شکل میں اتاری. اب قرآن کے آ جانے کے بعد سابقہ کتب بھی منسوخ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد سابقہ 1,24,000 پیغمبروں کی نبوت اور رسالت جو ہے وہ بھی منسوخ. یہ تقاضا مجھے کہاں سے سمجھ آیا؟ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جس کو اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کو عطا کیا ہے، مہیمن علیہ، اللہ نے اسے مہیمن بنایا ہے، ای حاکمن علیہ، سابقہ تمام کتابوں پر اسی کا حکم ہے. یہ اس کے لیے ناسخ ہے، اور اب حکم چلے گا تو صرف قرآن مجید کا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اہل النار. اللہ کی قسم، کوئی بھی اس امت میں یہودی اور عیسائی میرے متعلق سن لے پھر مجھ پر ایمان نہ لائے اور اسی حالت میں فوت ہو جائے تو یہ یہودی اور عیسائی جہنم کا ایندھن بنے گا. اور یہ صحیح مسلم کی روایت. تو رسالت کا اقرار کر لینا یہ کافی نہیں، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے. اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ میں مانوں یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ کے رسول کی رسالت. اس کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد کسی نبی کی نبوت باقی نہیں رہی، منسوخ ہو گئی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے اور تم ان کی اتباع کرو، وَتَرَكْتُمُونِي، اور میری اتباع کو چھوڑ دو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم راہ راست سے، صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لو كان موسى حيا لما وسعه الا ان يتبعني، اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کرنی پڑتی. تو یہ میرے اس اقرار کا تقاضا ہے کہ میں یہ یقین کر لوں کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رسالت ہے، اور یہ رسالت جملہ تمام رسالتوں کی ناسخ ہے. میری اس گواہی کا ایک تیسرا تقاضا بھی ہے کہ میں اس بات پہ یقین کر لوں جو دین اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر پر اتارا تھا اس پیغمبر نے من وعن کامل اور مکمل امت تک پہنچا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جلال نے حکم دیا، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. میرے محبوب، آپ کی رسالت کی ذمہ داریوں میں سے بنیادی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ پہنچا دیجئے، تبلیغ کیجئے. اور اللہ نے ساتھ تبلیغی نصاب بھی بتا دیا. تبلیغ کس بات کی کرنی ہے؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف اللہ ذوالجلال نے نازل کیا. تو ہر مبلغ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ منبر اور محراب کی اگر عزت اور تقدس کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اس کی زبان میں صرف دو ہی چیزیں آنی چاہیے: یا وہ اللہ ذوالجلال کا کلام پیش کرے، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرے، یا آپ کا عمل اور تقاریر پیش کرے. بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے محبوب پہنچا دیجئے، لیکن پہنچانے کی ذمہ داری تب ادا ہوگی جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے وہ اپنی امت کو پہنچائی. 1,44,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے، اگرچہ بعض نے 1,25,000 بھی لکھا ہے. اور آپ نے ان سب کے سامنے یہ سوال کیا تھا: الا هل بلغت؟ میرے صحابہ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے پورا دین آپ کو بیان کر دیا؟ صحابہ نے بیک زبان یہ جواب دیا تھا: نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت. ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں، آپ نے اس کا حق بھی ادا کیا اور خیر خواہی کی کمال کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی گواہی سنی تو پھر آپ نے اپنی مبارک انگلی کو اٹھایا اور 3 مرتبہ یہ کہا: اللہم اشہد فإنی قد بلغت، اللہم اشہد فإنی قد بلغت، اللہم اشہد فإنی قد بلغت. میرے مالک تو بھی گواہ رہنا، میں نے تیرا نازل کیا ہوا دین جو ہے وہ من وعن اپنی امت کو پہنچا دیا. اس لیے امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے: جس شخص کا یہ خیال ہے کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا، ابھی کچھ اضافہ اس میں کیا جا سکتا ہے، زعم انہو، اس کا گمان یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول نے پیغام پہنچانے میں خیانت کی ہے، والعیاذ باللہ پورا پیغام پہنچایا نہیں. اس لیے رسالت کی گواہی دینے والا اس کو یہ تقاضا پورا کرنا ہوگا کہ یہ رسالت قیامت تک کے لیے ہے، یہ رسالت جملہ تمام رسالتوں کی ناسخ ہے، اور یہ رسالت اس کا حق ادا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کوئی بھی چیز ناقص نہیں چھوڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے کا بھی حق ادا کیا اور خیر خواہی بھی کمال کی. میں جب اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو میری اس گواہی کا ایک چوتھا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ عقیدہ بناؤں، میرا یہ نظریہ ہو، میرا یہ یقین بن جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. یہ میری گواہی کا تقاضا ہے. کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین؟ اللہ ذوالجلال نے آپ کی ختم نبوت کا اقرار 1,24,000 پیغمبروں سے اس وقت بھی لیا جب وہ دنیا میں ابھی نہیں آئے تھے.
اللہ ذو الجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ 1,24,000 پیغمبروں سے لیا اور کیا فرمایا جب میرا محبوب آ جائے گا بتاؤ تم اس پر ایمان لاؤ گے کہ نہیں، اس کے مددگار بنو گے کہ نہیں؟ تمام انبیاء علیہم السلام نے یہ اللہ عز و جلال کے سامنے اقرار کیا کہ کیوں نہیں۔ اللہ عز و جلال نے گواہی دلوائی اور ساتھ فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی اس بات پہ گواہ ہوں کہ جب آخری پیغمبر آئے گا تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کے مددگار بن جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عظمت کو اللہ نے تمام انبیاء سے منوایا۔ پھر اللہ عز و جلال نے ایک دوسرے انداز سے قرآن میں بھی اس بات کی گواہی اتاری ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، آپ کی ختم نبوت کا جس طرح اقرار اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں سے کروایا، وہاں اس کو قرآن کا حصہ بنایا۔ یہاں تک کی بس نہیں، اللہ عز و جلال نے اپنے پیارے پیغمبر کی زبان اطہر سے بھی صحابہ کرام کو 10 فرامین سنائے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ ولا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ۔ میرے صحابہ یہ یاد رکھیے گا، ایک جماعت قیامت تک کے لیے حق پہ قائم رہے گی، دنیا جہان کی مخالفت ان کا نقصان نہیں کر پائے گا جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں انا قائد المرسلین ولا فخر، لوگوں میں تمام انبیاء اور رسل کا قائد و لیڈر ہوں، لیکن فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں۔ انا خاتم النبیین ولا فخر، میں خاتم النبیین ہوں لیکن فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں۔ انا اول شافع و اول مشفع، میں ہی قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کروں گا اور میری ہی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور اس پر بھی میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں، میرے پالنے والے کو پسند نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری روایت میں بھی فرمایا میرے صحابہ میری مثال تو ایسی ہے کہ ایک شخص نے خوبصورت گھر بنایا، جو بھی گزرتا ہے اس کی تعریف ہی کرتا ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس کی باقی رکھی۔ وَأَنَا الَّبِنَ، میں ہوں وہ اینٹ، فَجِئْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ، جس طرح وہ ایک اینٹ لگنے سے وہ گھر مکمل ہو جاتا ہے، اس طرح میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں جس نے آ کے انبیاء کے اس خوبصورت سلسلے کو مکمل کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی روایت میں فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل میں انبیاء علیہم السلام آتے اور ان کے لیے سیاست کیا کرتے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی الا انہ لا نبی بعدی، جب بھی کوئی پیغمبر اللہ کے پاس چلا جاتا، فوت ہو جاتا، تو اللہ ایک اور پیغمبر بھیج دیتے جو بنی اسرائیل کے لیے سیاست کرتے۔ اور سیاست کا مطلب ہے حسن انتظام، حسن تدبیر، مانیٹرنگ کرنا، چیک اینڈ بیلنس جو ہے قوم کے رجحانات کا، ان کے افکار کا، ان کے اقوال و اعمال اور تعامل کا، یہ انبیاء کی ذمہ داری ہوا کرتی۔ اس سے مراد آج کل کی سیاست نہیں ہے۔ آج کل کی سیاست ہے گالیاں دینا، لیگ پولنگ کرنا اور اتہامات اور الزامات کی بچھاڑ کرنا، یہ اسلامی سیاست نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت جو میں نے پیش کی ہے اس کا مطلب ہے حسن انتظام اور حسن تدبیر۔ بنی اسرائیل میں تو ایک پیغمبر جب دنیا سے چلا جاتا تو اللہ ایک اور پیغمبر کا بھیج دیتے، لیکن ساتھ ہی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھی روایت میں فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے جانے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانچویں روایت میں فرمایا میرے ناموں میں ایک نام ہے وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، لوگوں میرا نام العاقب بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹی روایت میں فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان الرسالة والنبوة قد انقطعت، میرے صحابہ رسالت بھی ختم ہو گئی، نبوت بھی منقطع ہو گئی، فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتویں روایت میں فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میرے صحابہ میں آخری پیغمبر ہو، تم آخری امت۔ اور دوسری روایت کی الفاظ ہے انتم تتمون 70 امہ، میرے صحابہ تم 70ویں امت ہو، انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل، اللہ کی ہاں سب سے بہترین اور سب سے عزت والی امت جو ہے میرے صحابہ وہ تم ہو۔ اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی؟ صحیح بخاری کی روایت 120 صفحے جنت میں جائیں گی، 80 صفحے صرف اس امت کی ہوں گی، باقی تمام انبیاء کی امتوں کی 40 صفحے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 8ویں روایت میں بھی فرمایا انا آخر الانبیاء ومسجدی آخر المساجد، میرے صحابہ میں انبیاء میں سے سب سے آخر میں آیا ہوں، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے، اور میری مسجد وہ آخری مسجد ہے جس کی نسبت کسی پیغمبر کی طرف کی گئی۔ اور آپ نے یہ اعلان بھی کر دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کی گواہی جہاں اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں سے دلوائی،
اس کے بارے میں قرآن اتارا. تیسرا زاویہ اس کے بارے میں 10 فرامین جو ہے اپنے محبوب کی زبان اقدس سے جاری کروائے. اس کا ایک چوتھا زاویہ بھی ہے. صحابہ کرام کو یہ عقیدہ اور نظریہ سکھایا گیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِنَّهُ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ. ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے اور ان کی مسجد آخری مسجد ہے جس کی نسبت کسی نبی کی طرف کی. آپ کی ختم نبوت کا ایک 5واں زاویہ بھی ہے جو سمجھنے والا. قیامت کا دن ہوگا. مسند امام احمد کی روایت، حدیث شفاعت، لمبی روایت. پوری کائنات کو اللہ میدان محشر میں جمع فرمائیں گے. ستحشرون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا بہما. تمہیں میدان محشر میں جمع کیا جائے گا. پاؤں میں کوئی جوتی نہیں ہوگی، جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، بال بکھرے ہوئے ہوں گے. جس طرح غیر مختون انسان پیدا ہوتا ہے اسی طرح تمہیں جمع کیا جائے. پوری کائنات جمع ہو کے آدم کے پاس جائے گی، سفارش کر دیں، کوئی فیصلہ ہو جائے. اور حالت یہ ہوگی کہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے منہم من یبلغ الی کعبیہ، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا. منہم من یبلغ الی رکبتیہ، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا. ومنہم من یبلغ الی حقویہ، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا. ومنہم من یلجمہم الجاما، کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا. ومنہم من یبلغ الی 70 ذراعا، کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوں گے وہ 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں. آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر، جن میں 315 رسول ہیں. سب کے پاس پوری کائنات جائے گی، لیکن سب ایک ہی بات کہیں گے، اِئْتُوا مُحَمَّدًا فَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ. جاؤ تمہاری سفارش وہی کریں گے، جاؤ محمد کریم کے پاس پہنچو کیونکہ وہ خاتم النبیین ہے، وہی سفارش آپ. اللہ کے رسول کی ختم نبوت کا دوبارہ قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے تمام انبیاء سے اقرار کروائیں. اور بات یہاں تک بس نہیں، اللہ کی رسول کی ختم نبوت کا ایک چھٹا تقاضا بھی ہے، چھٹا زاویہ بھی ہے. پھر ساری کی ساری مخلوق آئے گی. صحیح بخاری کھولیے، اللہ کی رسول فرماتے ہیں فَيَأْتُونِّي، وہ سب میرے پاس آئیں گے. پوری مخلوق آئے گی. فَيَأْتُونِّي، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری کائنات میرے پاس آئے گی. بِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ آدم فمن سواہ تحت اللواء. میرے ہاتھ میں اللہ عز و جلال اپنی تعریف کا جھنڈا جو ہے وہ دلوائیں گے. آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت اور انسانیت میرے جھنڈے تلے جمع ہو. اور وہ کہیں گے کیا؟ پوری کائنات بشمول انبیاء اللہ کے رسول کے پاس ہے. اور مخلوق کیا کہہ رہی ہے؟ یا انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء. اے اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ تو اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، آپ ہی سفارش کر سکتے ہیں، آپ ہماری سفارش کیجئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تب میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ارفع رأسک وسل تعطا واشفع تشفع. میرے محبوب سوال کیجئے ہم عطائیں کریں گے، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. تب جا کے اللہ ذوالجلال
اللہ کے رسول کی سفارش کے بعد دنیا کا حساب و کتاب شروع کرے. میں جب گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول سچے رسول ہے، اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی رسالت قیامت تک ہے. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی رسالت جملہ تمام رسالتوں کی ناسخ ہے. آپ کی رسالت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اپنی رسالت اور نبوت کے تمام پہلوؤں کو امت تک پہنچا دیا ہے کامل اور اکمل طریقے سے. اور آپ کی رسالت کی گواہی کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، جس کا تذکرہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں سے بھی کروایا، پھر قرآن میں اتارا، پھر احادیث میں اس کو اپنے پیغمبر کی زبان سے لوگوں تک پہنچایا، پھر 1,24,000 پیغمبروں سے قیامت کو اللہ اقرار کروائیں گے، پھر پوری مخلوق سے اللہ ذوالجلال اقرار کروائیں گے. اور 7واں زاویہ آپ کی ختم نبوت کا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انی عند اللہ مکتوب بخاتم النبیین. لوگوں، ابھی آدم علیہ السلام میں روح نہیں اللہ نے پھونکی تھی، اللہ نے لوح محفوظ میں مجھے خاتم النبیین لکھا. جب تک یہ 4 تقاضے پورے نہیں کرتے میری گواہی کنسیڈر نہیں ہوگی، میرے اسلام اور ایمان کا تحقق نہیں ہوگا. مجھے ماننا ہے کہ آپ کی رسالت کسی خاص علاقے اور قوم اور قبیلے کے نہیں ہے، قیامت کی دیواروں تک کے لیے ہے. اور پھر آپ کی رسالت جملہ رسالتوں کی ناسخ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسالت کا حق ادا کر دیا، کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. پوری شریعت، پورا نصاب تبلیغ جو اللہ نے قرآن میں اتارا ہے وہ اللہ کے رسول نے سکھا دیا، اور آپ خاتم النبی. اور میری گواہی کا آخری تقاضا جس پہ اپنی بات میں مکمل کرنے جا رہا ہوں، جب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں، ان کی رسالت قیامت تک کے لیے ناسخ ہے اور پوری مکمل اللہ کے رسول نے اس کو پہنچا دیا ہے، اور آپ خاتم النبیین ہیں، تو 5واں اور آخری تقاضا یہ ہے کہ دین بھی مکمل ہو گیا ہے، اور اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلا لیا ہے. وہ اللہ ذوالجلال کے پاس چلے گئے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں. میرا وہ نظریہ اور عقیدہ جس کو میں کہتا ہوں کہ پردہ ہو گیا یا پردے میں چلے گئے یا پردہ فرما گئے، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. میرا عقیدہ وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے. میں نے رسالت کا معنی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا فَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ جو مبارک تھا اللہ نے مکمل کر دیا. اللہ ذوالجلال نے یہ قرآن اتارا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی پیغمبر گزر چکے ہیں. أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر یہ اللہ کے پیارے پیغمبر فوت ہو جائیں، یہ شہید کر دیے جائیں، تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ قرآن ہے، یہ محکم آیت ہے. یہ سورۃ النساء پڑھ کے دیکھیے. اور اللہ ذوالجلال نے بڑے واشگاف الفاظ میں فرمایا انک میت وانہم میتون. میرے پیارے محبوب، آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں، پریشانی کی بات نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور آ کر کہنے لگے
یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت. اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، میرے محبوب جب تک آپ زندہ ہے آپ کو بھی موت آئے گی. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ. میرے محبوب آپ دنیا میں جس سے بھی محبت کرتے ہیں وفات کے ساتھ یہ وقتی افتراق تو ہوگا. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ. آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا. وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ. اور یقین کر لیجئے اور اپنی امت کو یہ سبق پڑھا دیجئے کہ مومن کا شرف اور بزرگی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک وہ تہجد گزار ہوتا ہے، اور جب اس کی تمام تمنائیں جو ہیں ان کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، وہ التجاؤں کا رخ اللہ کی طرف. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اشارات دینا شروع کیے جو اللہ کی طرف سے اشارات تھے. آپ فرما رہے تھے لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ. میرے صحابہ سیکھ لو مجھ سے مناسک، حج کے طریقے، شاید کہ آج کے بعد میں حج نہ کر سکوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لعلی لا القاکم بعد عامی هذا. میرے صحابہ شاید کہ آج کے بعد میں اگلے سال آپ کو نہ مل سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ بھی دیا ان عشت الى قابل لأصومن التاسع. 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا بھی رکھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ حجۃ الوداع دے رہے ہیں، اس کے بعد 81 دن زندہ رہے. آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری سورت جو نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء کی خصوصیتوں میں یہ خصوصیت ہے کہ انبیاء کو اختیار دیا جاتا ہے کہ میرے پیغمبر آپ نے دنیا میں رہنا ہے کہ میرے پاس آنا ہے. اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، اللہ کے رسول پر یہ سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھنا شروع کر دی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اشارہ تھا اللہ کی مدد آ چکی، فتح مکہ ہو چکا، لوگ جھنڈ کے جھنڈ اسلام میں داخل ہو چکے. میرے محبوب ذرا تیاری کر لو، اشارہ تھا. اور دوسری روایت میں آتا ہے سبحان اللہ وبحمدی استغفر اللہ واتوب الیہ. اللہ کے رسول نے سورت کے بعد کثرت سے پڑھنا شروع کیا. ایک اگلا اشارہ آپ کی وفات کا ملا جب عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب آئی اور آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول مجھے خواب آئی ہے چاند یا سورج جس کو مضبوط رسیوں کے ساتھ زمین سے آسمان کی طرف فرشتے لے جا رہے ہیں. تو سید المرسلین فرمانے لگے ذاک وفات ابن اخیک، میرے چچا یہ اشارہ ہے آپ کے بھتیجے کی وفات کا. آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 صفر کو، جس کو آج جنت البقیع کہا جاتا ہے، بقیع الغرقد میں ایک جنازے پہ گئے. واپسی پہ آپ کے سر کو تکلیف ہو گئی،
سر درد کا آغاز ہوا، اور یہ وہ تکلیف ہے جو آپ کی زندگی کی آخری تکلیف تھی، جس میں آپ 13 یا 14 دن بیمار رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ 29 سفر کو جب واپس آئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول بیمار ہو گئے۔ 7 دن اور 8 راتیں ابھی باقی تھی کہ آخری آیت نازل ہوئی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور جب 7 دن باقی رہتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی گئی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول بار بار فرماتے تھے این انا غدن، این انا غدن۔ صحیح بخاری کو کھولیے، میں کل کہاں ہوں گا؟ امہات المؤمنین سمجھ گئیں کہ اللہ کے رسول سیدہ عائشہ کے پاس جانا چاہتے۔ سب نے برضا و رغبت اجازت دی کہ آپ کی تیمارداری کے لیے، آپ کی عیادت کے لیے، یا آپ کی دیکھ بھال کے لیے آپ وہاں منتقل ہونا چاہتے ہیں تو ہم سب اس بات پہ راضی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے 7 دن پہلے اس قدر بیمار ہوئے، آپ نے اپنے سر مبارک پہ ایک کپڑا لپیٹا ہوا اور آپ نے آ کے مسجد میں نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ یہ آپ کی وفات سے 5 دن پہلے کی بات ہے، بدھ کا دن تھا جب آپ نے خطبہ دیا اور 4 فیصلے امت کو سمجھائے۔ آپ نے خطبے میں پہلی بات یہ کہی، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی قبروں پر مسجدیں بنا لی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی ہی روایت، یحذر ما صنعوا، اللہ کے رسول ڈرا رہے تھے کہ کہیں میری امت ایسا کام نہ کرے۔ آپ نے دوسرا فیصلہ دیا، اوصیکم بالانصار، میرے صحابہ تمہیں میں وصیت کرتا ہوں انصار کا خیال کرنا، انہوں نے بڑی قربانیاں دی۔ اوصیکم بالانصار، انصار کا خیال کرنا، انہوں نے بڑی قربانیاں دی۔ آپ نے ایک تیسرا فیصلہ سنایا، دعا کر رہے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی لوگ پوجا کریں۔ دعا کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس گئے، دوبارہ پھر منبر پر تشریف نہیں لائے۔ جمعرات کا دن ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 فیصلے سنائے۔ پہلا فیصلہ یہ تھا، لا يبقين باب في المسجد الا سد الا باب ابی بکر، میرے صحابہ جتنے دروازے مسجد میں آتے ہیں سب بند کر دو، لیکن ابو بکر کا دروازہ بند نہ کرو۔ اور ساتھ ہی آپ نے حکم دیا، اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، مشرکوں کو عرب کے جزیرے سے نکال باہر کرو۔ آپ نے یہ فیصلہ سنایا۔ سیدہ ام الفضل بنت الحارث فرماتی ہیں، یہ جمعرات کا دن تھا، مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی، اور یہ آخری مغرب کی نماز ہے جس میں آپ نے مرسلات سورت کی تلاوت فرمائی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت۔ اور آپ نے یہ بات کہی جب صحابہ کے سامنے، ان اللہ خیر عبدہ بین ما عنده وبین ما عند اللہ فاختار ما عند اللہ، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا
کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ چاہیے کہ رب کے پاس آنا ہے، تو بندے نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کر لیا۔ اتنی بات کی تھی اللہ کے رسول نے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ لیکن وہ رازدان تھے، وہ جان گئے کہ یہ وہ اختیار اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے، اور اللہ کے رسول نے اس اختیار کو قبول کیا کہ میں نے اللہ کے پاس جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ آرڈر پاس کیا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں وہ رقیق القلب، آپ عمر سے کہہ دیجئے، کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیماری کی اس قدر بڑھ گئی کہ آپ نے فرمایا ضعوا لی ماء فی المخضب، صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹب میں پانی ڈالو۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ٹب لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 مشکیزیں بہائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد 3 مرتبہ آپ پہ غشی طاری ہوئی، اور آپ جب بھی ہوش میں آتے تو یہی سوال کرتے تھے، اصل الناس، یہ بتاؤ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو صحابہ آگے سے جواب دیتے، لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے رسول، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ اٹھنے لگتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی، باوجود اس کے کہ آپ یہ 13 یا 14 دن بیمار رہے، لیکن ساری نمازیں آ کے پڑھائی سوائے آخری 3 دن کے۔ آپ نے پھر بھی سہارا لیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ افاقہ ہوا تو آپ مسجد کی طرف جا رہے تھے، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، اور آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے۔ آپ سیدنا ابوبکر کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، اور لوگ سیدنا ابوبکر کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جمعے اور ہفتے اور اتوار کے دن بیماری اور بڑھ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوموار کے دن آخری مرتبہ صبح کی نماز کے وقت پردہ ہٹایا۔ صحابہ دیکھ کے خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول آنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ نے مسکرا کے دکھایا۔ یہ وہ مسکراہٹیں تھی جس کے بعد دوبارہ مسکراہٹیں دیکھنا صحابہ کرام کو پھر نصیب نہیں ہوا۔ اور آپ نے مسکراہٹیں کیوں دی؟ صحیح بخاری کی اس روایت کی شرح کو دیکھیے، 3 وجوہات کی بنیاد پہ آپ مسکرائے۔ فجر کی نماز ہے، سب صحابہ وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تربیت، تمام کے تمام صحابہ بغیر کسی اختلاف کے سیدنا ابو بکر کو امام تسلیم کر چکے ہیں۔ اس بات کی خوشی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے صحابہ کی کتنی پیاری تربیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نزاع نہیں دیکھا کہ جو حکم میں نے دیا اس کے من وعن عمل انہوں نے کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یہ تو سوموار کا دن تھا، مجھے اتوار کے دن اللہ کے رسول نے ظہر کے وقت بلایا کہ عائشہ ایک بات تو بتاؤ گھر میں کیا کچھ ہے؟ میں نے کہا 7 دینار ہے۔ کہا محمد اپنے رب کو ملنا چاہ رہے اور 7 دینار ابھی تک گھر میں موجود ہے، اس کو صدقہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں سیدہ عائشہ لگی ہوئی ہیں اور بار بار دم کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری 2 صورتیں پڑھ کے آپ کے ہی مبارک ہاتھوں پہ پھونک مار کے آپ کے ہی مبارک ہاتھوں کو آپ کے جسد اطہر پہ پھیر دے، اور آپ اس وقت ہی یہ کہنے لگے اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، والحقنی بالرفیق الاعلی، اور میرے بلند و بالا مالک کے پاس ہی لے جا۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سوار کا دن تھا، چاش کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو بلایا، کان میں کوئی بات کہی وہ رونے لگ گئی، پھر کوئی بات کہی وہ مسکرانے لگ گئی، بعد میں پوچھا کہ یہ ماجرا کیا تھا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سرتاج کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے یہ بتایا کہ میں رب کے پاس جا رہا ہوں اور سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، تو میں رونے لگ گئی، پھر مجھے خوشخبری دی کہ تمہیں اللہ نے جنتی عورتوں کی سرتاج بنایا ہے، جس پر میں نے مسکرا کے دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاش کا وقت ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ کے بھائی آئے اور وہ مسواک کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ یہ مومنوں کی ماں حبیبہ تو رسول اللہ صدیقہ بنت صدیق جان گئی کہ آپ نے جو دیکھا ہے آپ مسواک چاہ رہے ہیں، فوراً بھائی سے مسواک لی، اس کو صاف کیا، دھو کے صاف کر کے چبا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آپ نے آخری عمل جو ہے وہ مسواک کیا۔ ساتھ ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پیالے میں پانی تھا اور پانی پاس پڑا ہے اور فوراً اللہ کے رسول فرماتے سیدہ عائشہ سے، یا عائشہ انی اجد علم الطعام الذي اکلت بخیبر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خیبر میں جو زہر آلود کھانا کھایا تھا، اس وقت مجھے وہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اب وہ میری انتڑیوں کو کاٹ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہ بات کی، ساتھ یہ فرمایا میرا پیغام ہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا اور اپنی متحتی میں کام کرنے والے غلاموں کا خیال رکھنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی ماں سے یہ کہا، سلسلہ صحیحہ کی روایت عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ جنت میں بھی تم میری بیوی ہو، میرے اوپر موت کی سختیاں آسان ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پیالے میں ڈالا، صحیح بخاری کی روایت دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہاتھ کو بھگو کر اپنے چہرہ انور پر لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں ان للموت سکرات، ان للموت سکرات فی الرفیق الاعلی۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں سمجھ گئی کہ اللہ حضر جلال کے پیارے محبوب نے اس اختیار کو قبول کر لیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو بلند کیا اور اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی میں نے اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو ٹیک لگوائی ہوئی تھی، اور صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے بین حاقنتی و ذاقنتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ٹیک لگائی تھی اور آپ نے 3 مرتبہ یہ الفاظ بولے، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، یہ 3 الفاظ بولے، ومالت یدہ، صحیح بخاری بتاتی ہے کہ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو ہے وہ نیچے ہو گیا اور اللہ کے رسول اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب صحابہ کی کیفیت یہ تھی، آپ سوچ نہیں سکتے، تصور کیجئے کہ سیدنا عمر جیسے جرار اور بہادر بھی کہتے کہ جس نے کہا کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ صلح کے مقام پہ سیدنا ابوبکر صدیق واپس آئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے پردے کو ہٹا کے دیکھا کہ وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ آپ کے چہرہ انور پیشانی پہ بوسہ دیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور باہر نکل کے یہ آیت پڑھی جب سب پریشان تھے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. سیدنا عمر کہتے ہیں مجھے یوں لگا کہ آج ہی یہ آیت میں نے سنی ہے. فعقرت، میں وہاں گر گیا اس غم میں کہ یہ کیا ہو گیا. ساتھ ہی سیدنا ابو بکر نے یہ اعلان کیا جس کو آج بھی صحیح بخاری میں آپ پڑھ سکتے ہیں: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت. جو تو اللہ ذوالجلال کے پیارے محبوب کی عبادت کرتا تھا سن لے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ حی لا یموت ہے، اس مالک کو موت نہیں آئے گی، اس کی شان کے لائق نہیں ہے، وہ اس سے مبرہ اور منزہ ہے. فإنہ حی لا یموت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، سوموار کے دن آپ کی وفات ہوئی جبکہ 12 ربیع الاول تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم، ان میں سے انس کہتے ہیں واللہ ما رأیت انور ولا احسن قط، میں نے زندگی میں اتنا دن روشن مدینے میں نہیں دیکھا جو دن اللہ کے رسول کی آمد کا دن تھا مدینے میں. وما رأیت اظلم یوم قط، میں نے اتنا تاریک نہیں دیکھا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اور صحابہ کرام اس طرح رو رہے تھے جس طرح حاجی حج کرنے جائیں تو کس طرح ان کی آوازیں لبیک کے ساتھ بلند ہوتی ہیں، تو سمجھ نہیں آتی کون کیا کہہ رہا ہے کہ غم میں اس طرح نہ ڈھالتے. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا صحیح بخاری کھول کے دیکھیے کیا کہتی ہے: یا ابتا یا ابتا اجاب ربا دعا، میرے پیارے والد نے اللہ ذوالجلال کی آواز پہ لبیک کہا. من جنت المأوا، جس کا ٹھکانہ اللہ نے جنت الفردوس بنایا. لی جبریل ننعا، جبریل امین بھی اطلاع جو ہے وہ دے رہے ہو گے. اور ساتھ کہتی ہے سیدنا انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے صحابہ سے سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کیف طابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ التراب، یہ تو بتاؤ کہ کیسے تم نے برداشت کر لیا اللہ کے پیارے پیغمبر کو جب قبر میں لٹایا اور پھر مٹی ڈالی، تمہیں کیسے یہ برداشت ہو گیا. اور لکھاری تو لکھتے ہیں سیدہ فاطمہ کے بارے میں، وہ کہتی تھی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. اتنے غم آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہ اگر یہ دنوں پہ آتے تو دنیں بھی راتیں بن جاتی. سنن نبی داؤد کی روایت، مشورہ ہو رہا ہے کہ آپ کو غسل دیا جائے تو آپ کا لباس اطہر اتار کے غسل دیا جائے کہ ویسے دیا جائے. ابھی یہ بات کر رہے تھے سب پہ اللہ نے نیند کو نازل کیا اور سب کی ٹھوڑیاں جو ہیں وہ سینے کے ساتھ لگی سو گئے. گھر کے کونے سے آواز آئی، نہ جانے کون تھا آواز دینے والا، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا لباس نہ اتارا جائے، غسل ویسے ہی دیا جائے. تو صحابہ کرام نے اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لو استقبلت من امری ما استدبرت، اگر مجھے پتا ہوتا تو غسل میں ہی دے دیتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید چادروں میں کفن دیا گیا. راوی روایت کرتے ہیں صحابہ ایک دروازے سے آتے زمرن زمرن فرادا. دوسری روایت میں ہے کسی نے امامت نہیں کروائی، جرت کون کرتا. صحابہ آتے اور دعائیں کر کے درود پڑھتے ہوئے دوسرے دروازے سے نکل جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آج بھی انٹر کانٹیننٹل جو ہوٹل ہے اس کے تھوڑے سے فاصلے پر
جتنا یہ بندوخان ہے اتنے فاصلے پر آج بھی ایک بہت بڑا مکتبہ تھا. یہ ہے سقیفہ بنی ساعدہ جہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ صحابہ نے بیعت کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدھ کے دن تدفین ہوئی. اور صحابی روایت کرتے ہیں ابن ابی الاخضر کہ میں نے خود دیکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو تھی شبرن او نحو شبرن، ایک بالیس یا اس کے برابر زمین سے بلند تھی. اور سفیان التمار بیان کرتے ہیں رأیت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنما، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کوہان نما دیکھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے. آج ان کی اطاعت بھی باقی ہے، ان کی شریعت بھی باقی ہے. جب میں رسالت کی گواہی دیتا ہوں تو ان 5 تقاضوں کو پورا کرنا میری ایمانی ذمہ داری ہے. پہلا تقاضا یہ ہے، میرا یہ نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، کسی خاص قبیلے، علاقے، قوم کے لیے نہیں ہے. میری گواہی کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جملہ رسالتوں کی ناسخ ہے. میری گواہی کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا بلکہ کمال درجے کی تربیت بھی صحابہ کرام کی، حتیٰ کہ اللہ ذوالجلال نے صحابہ کرام کے ایمان کو دنیا کے ایمان کے لیے میزانوں میں قیاس بنا دیا. میری گواہی کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ میں مانوں اور یقین کروں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ آج تک آیا ہے. اور آپ کے فرمان کے مطابق 30 ایسے دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، جھوٹے اور فراڈیے جو نبوت کے دعوے دار ہوں گے اور سارے جھوٹے ہوں گے. اور آخری تقاضا یہ ہے کہ شریعت مکمل ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، یہودی آئے سیدنا عمر کے پاس، غور کرنے والی بات، اور آ کے کہتے ہیں آیت فی کتابکم لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا. مومنوں کے خلیفہ، ایک آیت تمہارے قرآن میں ہے، اگر یہودیوں پر نازل ہو جاتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے، عید کا دن بناتے. پوچھا کون سی آیت؟ یہودی کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. تو سیدنا عمر نے جواب دیا تھا میں جانتا ہوں، جمعے کا دن تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، سید المرسلین اونٹنی پر سوار تھے جب یہ آیت نازل ہوئی، اور عرفے کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہی ہے. یہودیوں کو بھی اس بات کا پتہ تھا، یقین تھا کہ دین مکمل ہو چکا ہے. کاش یہ مسلمانوں کو بھی یقین ہو جائے کہ اب کسی چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے، دین مکمل ہو چکا ہے اور اللہ کے رسول اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں. یہ خوشیاں منانے والوں کے لیے میں بڑے ہی پیار سے 3 سوال چھوڑ کے بات مکمل کر رہا ہوں. لوگ جھگڑتے ہیں، لوگ کچھ جذباتی ہو کے گالیاں بھی دیتے ہیں، یہ میرے ممبر و محراب کا تقاضا نہیں ہے. میرا تقاضا ہے کہ میں خیر خواہی پوری کروں. صرف 3 سوال کر لیجئے. خوشی کا یہ انداز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پہ لوگ بناتے، بتاؤ اس خوشی کا علم اللہ کے رسول کو یہ نیکی ہے کہ برائی ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ برائی ہے. اگر برائی ہو تو پھر تو کرنی نہیں چاہیے. وہ آپ سے کہے گا نیکی سمجھ کے ہم کروڑوں روپے لگاتے ہیں. چلو 1 منٹ کے لیے مان لو یہ نیکی ہے. اچھا یہ بتاؤ یہ نیکی اللہ کے رسول کے علم میں تھی کہ نہیں تھی؟ وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ اللہ کے رسول کے علم میں نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے رسول کے علم میں نہیں ہے یہ ماننا تو کفر بن جائے. وہ کہے گا اللہ کے رسول کے علم میں تھی. آخری سوال یہ ہے اگر اللہ کے رسول کے علم میں تھی یہ خوشی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی کہیں دیا ہے؟
23 سال میں یہ خوشی منائی بھی ہے، اور آپ کے صحابہ کرام میں بے مثال صحابی یار غار، جن کو کہتے ہیں لکھنے والے، ہم کہتے ہیں نہیں، خلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ، کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو سیدنا ابو بکر کو بناتا۔ ان کی بھی 2 سال خلافت رہی، کیا انہوں نے بھی اس خوشی کا اظہار کیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی زندگی کے 10 سال خلافت میں گزرے ہیں، کیا انہوں نے بھی یہ خوشی منائی؟ 12 سال کے قریب سیدنا عثمان کے بھی خلافت کیا ہے، کیا یہ خوشی انہوں نے بھی منائی؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی 4 سال آئی، کیا انہوں نے بھی یہ خوشی منائی؟ اللہ کے رسول نے حکم دیا، اگر دنیا کے کسی کتاب میں دکھا دے تو ضرور یہ کرے، نہ کوئی دکھا سکا ہے نہ دکھا سکے گا۔ کل بدعت ضلالہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بھی کوئی عمل کرتا ہے جس پر ہماری مہر نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، مردود ہے۔ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، جو نئی چیز اس طرح پیدا کرتا ہے وہ مردود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں سے ایک ہی گزارش ہے، ان کی اطاعت کیجئے، ان کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیے، قدوہ بنائیے، جس بات کا حکم دے اسے لے لیجئے، اور جس چیز سے منع انہوں نے کیا ہے اس سے منع ہو جائیے۔ یہ ہے اصل محبت، یہ ہے اصل اتباع، یہ ہے اصل اطاعت۔ اللہ عز و جلال زندگی کے آخری رمق تک ایسی ہی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے روشن چہرے تشریف فرمائیں، مولا کریم ان سب کو اپنے محبوب کی سفارش اور شفاعت اور رفاقت نصیب فرما، اور قیامت کے دن اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔